کیا چیز کرنے سے فرقہ بنتا؟ اسلام اور ایمان میں فرق کرے، نبی اور صحابہ سے ہٹ کے فرقہ بنتے، ورنہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے کسی مسئلے پر، میں یہ سمجھتا ہوں آپ یہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، فرقہ نہیں ہوں گے ہم لوگ۔ کلیئر ہوگی بات؟ نہیں ہوئی؟ اب دیکھیے آپ، اب جو بات بول رہا ہوں بہت غور سے سنیے اس بات کو، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے آپ کے اور ہم سب کی آخرت کے لیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو بڑی طاقتیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں میں ڈال دی۔ دو بڑی طاقتیں جب میں کہتا ہوں تو یہ طاقت کیسی ہے معلوم ہے آپ کو؟ آج کے دور میں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے بنگلہ دیش کا تصور کریں تو بنگلہ دیش سپر پاور ہے۔ بنگلہ دیش امریکہ سے جنگ لڑ کے ہرا سکتا، چائنا کو ہرا سکتا، رشیا کو۔ عرب جو ہمارے صحابہ تھے نا، بنگلہ دیش سے بھی کمزور تھے، لیکن اللہ نے ان کے قدموں میں اس وقت کی 2000 سال کی طاقتیں پیروں میں ڈال دی۔ روم اور فارس، رومنز اور پرشینز، ایرانیوں کی طاقت پوری چلے گئی اور رومیوں کی پوری طاقت چلے گئی، یہاں تک کہ جب ایران سے ایک قالین لائی گئی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو ہیرے جواہرات کی بنی ہوئی تھی، تو ہمارے امیر المومنین بے تحاشا رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، ہے امیر المومنین آج اتنی بڑی خوشی کا دن ہے، اتنی بڑی طاقت آج ہمارے پیروں پہ گرا دی ہے اللہ تعالیٰ اور دین اسلام وہاں پر غالب ہو گیا، آپ خوش ہونے کے بجائے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں دو باتیں بولی انہوں نے۔ یہ ہمارے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتے، بھائی کیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم کیا بولے؟ دیکھو آپ دو باتیں بولے، اللہ کی قسم ہے عمر اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے بہتر ابو بکر صدیق تھے اور ان سے بہتر میرے رسول اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اتنی بڑی خوشخبری اللہ نے انہیں اور ابو بکر کو نہیں دی، عمر کو دی، تو ڈر لگتا ہے کہیں عمر کے نیکیوں کا اجر اللہ دنیا میں ہی ختم کر رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ دوسری چیز انہوں نے کہی کہ اس لیے روتا ہوں کیونکہ جتنی پچھلی قومیں تھیں وہ ایسی ہی دولت کی لڑائی میں تباہ ہوئی، مجھے ڈر ہے کہیں امت اس دولت کے پیچھے بھاگ کر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنتوں کو ناپامال کرے اور پھر اللہ کا عذاب ان پر مسلط کر دیا جائے۔ یہ دو چیزوں کی انہوں نے نصیحت کی۔ تو کون سی دو بڑی طاقتیں ہاتھ لگی؟ روم اور فارس۔